الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وقال سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم محل أهل المدينة من ذي الحليفة ومحل أهل الشام من الجحفة ومحل أهل اليمن من يلملم ومحل أهل نجد من قرن ومحل أهل المشرق من ذات عرق ثم أقبل بوجهه للأفق ثم قال اللهم أقبل بقلوبهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج يهدم ما كان قبله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج ولم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاج والمعتمر وفد الله إذا سألوه أعطاهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه گرامی قدر سامعین محترم اور عزیزان مکرم، آج شوال المکرم کی
28 تاریخ ہے. اور انشاءاللہ العزیز اگلا ماہ ذوالقعدہ اور پھر اس سے اگلا ماہ ذی الحج ہے. شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج حج کے مہینے کہلاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں ان کا ذکر فرمایا ہے. ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مقرر مہینے ہیں. ان مقرر مہینوں سے مراد کیا ہے؟ اہل علم فرماتے ہیں شوال، ذیقعد اور ذی الحج کے 10 دن یہ حج کے دن ہیں. کیا معنی؟ یعنی حج کا احرام ان مہینوں میں باندھا جا سکتا ہے، ان سے پہلے بھی نہیں، ان کے بعد بھی نہیں. حج ایک مرکزی، شاندار، یادگار، روحانی، مالی، جسمانی عبادت ہے. زندگی بھر اصلاح اور تقوی کے حصول کا ایک نصاب ہے. پوری زندگی کی تربیت کا ایک نظام ہے حج. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں تربیت، اصلاح اور جنت کے حصول، جہنم سے بچنے کے مختلف نصاب دیے ہیں جو ہمیں سیدھا رکھتے ہیں، ہمیں یاد دہانی کرواتے رہتے ہیں. ایک یومیہ نصاب ہے، دن میں 5 بار ہے، اور وہ ہے نماز. یہ یومیہ نصاب ہے. ایک نماز سے دوسرے نماز تک کے لیے یہ ہماری رہنمائی، ہماری ہدایت، ہمیں سیدھے راستے پر چلانے کا نصاب ہے، اللہ کو یاد کرنے کا نصاب ہے. نماز اللہ کا ذکر بھی ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کیجئے میرے ذکر کے لیے. یہ ہمیں اللہ کی یاد پر قائم رکھتی ہے نماز. ہم اپنے رب کو نہ بھولنے پائیں، ہم اپنے رب کے احکام کو نہ بھولنے پائیں. یہ نماز کا پیغام ہے. اس لیے ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے روزانہ دن میں 5 مرتبہ 5 اوقات میں، کم از کم 5 اوقات میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. نماز میں یا ہماری طرف سے امام تلاوت کرتا ہے، سنن میں، نوافل میں، وتروں میں ہم خود تلاوت کرتے ہیں. ہم اللہ کی تکبیر کرتے ہیں، ہم اللہ کی تحمید کرتے ہیں، ہم تسبیح کرتے ہیں. ہم نماز کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کی کبریائی بیان کرتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں. تو یہ کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے جو ہمیں اگلے وقت تک سیدھا رکھتا ہے، رب کی یاد دلاتا ہے. یہ دن میں 5 مرتبہ کا نصاب ہے. جمعہ اور جمعے کا خطبہ ہماری اصلاح کا 8 روزہ نصاب ہے، 8 روزہ پیغام ہے، 8 روزہ
کہیں یا 7 روزہ کہیں یا نظام الاسبوعی ہے، یہ ہر ہفتے کا ہمارا علاج ہے، ہر ہفتے کی ہماری روحانی غذا ہے، خوراک ہے۔ ہر جمعے کو ہمیں پیغام دیا جاتا ہے، جمعے کے بیان، جمعے کے خطبے کے ذریعے، نماز جمعہ کے ذریعے۔ سیدھے رہو، ٹھیک رہو، اللہ کے احکام پہ چلو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلو۔ اس لیے ہر جمعے پہ مختلف موضوع پر خطبہ ہوتا ہے، اور یہ خطبے سے پہلے جو ہم بیان کرتے ہیں اس کی حیثیت اصطلاحی خطبے کے تو نہیں، لیکن اس خطبے کا مفہوم ہوتا ہے جو عربی خطبہ بیان کیا جاتا۔ اور کچھ ایسے پیغام ہیں جو ہر جمعے کو دیے جاتے ہیں، وہ مشترک ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جن کا انتقال پہلی صدی ہجری کے اختتام پر ہوا، قرآن کریم کی اس آیت کو خطبے کا حصہ بنایا جو بڑی جامع آیت ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ہر جمعے میں، عرب و عجم میں، ہر جمعے کی مسجد کا خطیب یہ دوسرے خطبے کے آخر میں آیت پڑھا کرتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ کا حکم ہے عدل کرنا، احسان کرنا، برابری کرنا، بلکہ اپنا تھوڑا سا حق کم کر کے دوسرے کا حق زیادہ دینا، حسن سلوک کرنا۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اللہ تمہیں رشتہ داروں پہ مال خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ تمہیں بے حیائیوں سے، فحاشیوں سے، بدکاریوں سے روکتے ہیں۔ والبغی، ظلم سے روکتے ہیں۔ والمنکر، ہر برے کام سے روکتے ہیں۔ یہ نصاب اسبوعی ہے، ہفت روزہ نصاب ہے۔ روزہ ہمارا سال بھر کے تربیت کا ایک نصاب ہے، ایک نظام ہے۔ یہ سنوی نصاب ہے، النصاب السنوی۔ یہ ہمارا سالانہ سلیبس ہے، یہ ہمارا اینول نصاب ہے۔ 29 یا 30 روزے رکھوا کر اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں، اور آگے کے لیے ہمیں اپنے حکموں پر پابند رکھنے کی مشق کرواتے ہیں۔ میرے حکموں پہ تم نے چلنا ہے، جیسے روزے کے ساتھ جب کھلاؤں، جو کھلاؤں کھاؤ، جب پابندی لگاؤں کھانا پینا بند۔ کبھی کھانا پینا گناہ اور کبھی کھانا پینا ثواب، سحری کھاؤ پیو ثواب، افطاری کرو ثواب، دن کو کھاؤ گناہ۔ ایک نصاب ہے، ایک پریکٹس ہے، ایک مشق ہے، ایک عمل کروایا جاتا ہے۔ یہ ہمارا سالانہ نصاب ہے۔ اور حج بیت اللہ یہ عمر بھر کا اصلاحی نصاب ہے، پوری زندگی کا یہ ایک شاندار سلیبس ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے
زندگی میں ایک بار حج فرض کیا ہے، صرف ایک بار حج زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دفعہ یہ موقع دیتے ہیں، پچھلے گناہ سارے معاف کروا لو، حج کے ذریعے گناہ معاف کروا دو۔ حج گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، بشرطے کہ حج ٹھیک سے ادا کیا گیا ہو، آداب والا ہو، احکام پہ عمل والا ہو، اخلاص پر مبنی ہو، رب کی رضا کے جذبے سے یہ حج کیا گیا ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق یہ حج کیا گیا ہو، تو میرے نبی کا ارشاد گرامی ہے، من حج ولم یفسق ولم یرفس رجع کیوم ولدت امہ، جس نے اس طرح حج کیا کہ اس حج میں کوئی فسق و فجور نہیں کیا، گناہ نہیں کیا، رب کو ناراض نہیں کیا، اللہ کے کسی حکم کو توڑا نہیں ہے، اور اس پورے حج کے سفر میں اس نے کوئی شہوت انگیز جنسی عمل نہیں کیا، اور اپنے کردار کریکٹر کو ٹھیک رکھا، اپنی نظروں کو ٹھیک رکھا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا، اپنے عمل کو کنٹرول میں رکھا، یہ حاجی جب حج کر کے آ رہا ہے تو ایسے ہے راجع کا یوم ولدتہ امہ، جیسے آج ماں کے پیٹ سے یہ پیدا ہوا ہے، جیسے ماں کے پیٹ سے آنے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، یہ حاجی بھی جب حج کر کے آتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ موقع دے رہے ہیں، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت سے کم نہیں ہے، بشرطے کہ وہ حج مبرور ہو، مقبول حج ہو۔ چند چیزوں کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ڈھا دیتے ہیں، چند چیزیں۔ یا من علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، عمر ابن عاص، اسلام زندگی بھر کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے، ڈھا دیتا ہے، کفر کی حالت میں کیے گئے جتنے بھی گناہ ہیں، شرک کی حالت میں کیے گئے جتنے بھی گناہ ہیں، پہاڑ کی چوٹی کے سے اونچے ہیں، سمندر کی گہرائی سے زیادہ ہیں، لیکن کیے حالت کفر میں، حالت شرک میں، کلمہ پڑھا ہے، ایمان قبول کیا ہے، توحید کو اختیار کیا ہے، فرمایا پچھلے سارے گناہ اللہ نے ڈھا دیے، مٹا دیے۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان التوبۃ تہدم ما کان قبلہا، بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی سے سچی توبہ کر لی تو اس سچی توبہ کے ساتھ پچھلے سارے گناہ معاف، بس حقوق العباد عطا کرنے دینے پڑیں گے، حقوق العباد۔ اس لیے فرمایا گناہ تین قسم پر ہیں، الذنب ثلاث، ذنب لا یغفر وذنب لا یترک وذنب یغفر، تین طرح کے گناہ ہیں۔ ایک گناہ وہ ہے جس کی کبھی معافی نہیں ہے، ناقابل معافی گناہ ہے وہ، نہ دنیا میں معافی ہے نہ آخرت میں معافی ہے، اور وہ گناہ ہے شرک کا، شرک کی بخشش نہیں ہے، مشرک کی مغفرت نہیں ہے۔ اینٹیں رکھوا دو بابو، اینٹیں رکھوا دو بھائی برآمدے میں، خود سوچ لیا کرو۔ کوئی معافی نہیں مشرک کے لیے، نہ معافی ہے شرک کے لیے۔
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. مشرک کی بخشش نہیں ہے. لئن اشرکت لیحبطن عملک. نبیوں کو خطاب کر کے فرمایا کوئی بھی شرک کرے گا میں اس کی زندگی کی ساری نیکیاں چھین لوں گا، برباد کر دوں گا، ختم کر دوں گا. ذنب لا یغفر، یہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا شرک کا. وذنب لا یترک، ایک گناہ کبھی چھوڑا نہیں جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ جو بندوں کا حق ہے، حقوق العباد ہیں. قرض دینا ہے کسی کا، کسی کی امانت واپس کرنی ہے. یہ قیامت کے دن انسان کے ساتھ یہ چیز وابستہ رہے گی، چھوڑی نہیں جائے گی. وذنب یغفر، اور ایک گناہ وہ ہے جو معاف کر دیا جاتا ہے. توبہ کے ساتھ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں. سچی توبہ ہو، دل سے گناہ معاف. تیسری چیز وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهْ، حج بھی صاحب کا سارے گناہوں کو معاف کرنے کا، معافی کا ذریعہ ہے. تو حج نصاب عمری ہے، زندگی کا نصاب ہے. رب سبحانہ و تعالی کی طرف سے چانس دیا گیا ہے، اپنے گناہ بخشوا لو اور آئندہ کے لیے ضبط نفس پیدا کرو. آئندہ کے لیے حج سے اپنے اوپر کنٹرول کرنا سیکھو، اور آئندہ کے لیے حج کر کے اپنے آپ کو سیدھی راہ پہ ڈالنا سیکھو، اور آئندہ کے لیے حج کر کے موت کو یاد کرو اور قیامت کو یاد کرو اور روز محشر کے احوال کو ذہن میں مستحضر کر لو. تمہاری زندگی درست ہو جائے گی، تم سیدھی راہ پہ چل پڑو گے. سبحان اللہ. تو موقع دیا اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ موقع دیتے ہیں حج کے ساتھ. پچھلے گناہ معاف اور آگے کے لیے اصلاح کا نصاب اللہ نے دے دیا. اور وہ نصاب کیا ہے؟ 3 چیزیں میں عرض کروں گا. وہ نصاب کیا ہے؟ نمبر 1، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ. سب سے پہلی چیز خواہشات پہ کنٹرول. شہوت کے بھوت کو قابو میں لانا ہے، اور اس کا آغاز سفر حج سے ہے کہ اس سفر حج میں جیسے ہی احرام پہنا تو احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں، اور احرام پہنتے ہی شوہر بیوی کے لیے حرام، بیوی شوہر کے لیے حرام. حتیٰ کہ زوجین کو بھی، میاں بیوی کو بھی جنسی گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے، جنسی عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، جنسی حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو جب حلال کو میرے رب نے حرام کر دیا ہے تو حرام تو پھر بھی حرام تھا، تو اس کی حرمت میں اور اضافہ ہو گیا. اب حج کے اندر ٹریننگ دی گئی ہے خواہشات نفس کو دبانے کی اور شہوات کو قابو میں لانے کی. اس لیے فرمایا اس پورے سفر حج کے درمیان، اس پورے سفر حج میں، چاہے احرام ہے چاہے غیر احرام ہے، نامحرم کو دیکھنا نہیں ہے. بری نظر کے ساتھ، گندی نظر کے ساتھ تم نے کسی خاتون کو دیکھنا نہیں ہے، گندی بات کسی کے ساتھ کرنی نہیں ہے، گندا عمل کرنا نہیں ہے. احرام کی حالت میں تمہاری
زوجین کی بھی ایک دوسرے کے لیے پابندیاں ہو گئی ہیں. تو اب اس سفر حج کے اندر تمہیں عادی بنایا جا رہا ہے. اپنا کردار پاک کر لو، اپنا کردار صاف کر لو، اور آئندہ کے لیے اسی کردار کو لے کر واپس جاؤ، اور پھر زندگی بھر فلا رفث پہ عمل کرو. اللہ تبارک و تعالی تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے، جنت عطا فرمائیں. یہ حج کا فلسفہ ہے. فلا رفث، حج کر کے آئے اور پھر بھی اسی طرح. اہل علم نے لکھا ہے مقبول حج کی نشانی ہے، ایک مقبول حج کی نشانی یہ ہے کہ جب آدمی حج کر کے آئے تو اس کی زندگی بدل جائے. بے نمازی تھا نمازی بن گیا، کردار خراب تھا اب اچھا کردار ہو گیا، پہلے نظریں محفوظ نہیں تھیں اب نظریں محفوظ ہو گئیں، پہلے زکوٰۃ میں کوتاہی تھی اب زکوٰۃ دینے والا بن گیا، پہلا دین میں تمسک نہیں تھا اور دین کے اندر استقامت نہیں تھی اب پکا دیندار بن گیا ہے، پہلے ظالم تھا اب عادل بن گیا ہے، پہلے لوگوں کے حقوق نہیں دیتا تھا اب حق دینے والا بن گیا ہے. فرمایا ایسا شخص جس کی زندگی میں چینج آ جائے، تبدیلی آ جائے، تو سمجھ لو اللہ نے اس کا حج قبول کر لیا ہے، اس کا حج حج مبرور ہے، اس کا حج حج مقبول ہے. زندگی بھر کا نصاب. فلا رفث نمبر 1. نمبر 2 ولا فسوق. عادت ڈالنی ہے اس بات کی کہ حج کے سفر میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو. دیکھو تو صحیح تم کہاں ہو، تصور کرو کہاں ہو تم، شاہی دربار میں ہو، اللہ کے گھر میں ہو، بیت اللہ میں ہو، مسجد حرام میں ہو، حدود حرم میں ہو، جہاں اللہ نے حلال کام بھی حرام کر دیے. ان اللہ حرم مکہ، اس دن سے اللہ نے مکہ کو حرمت اور تقدس والا بنایا ہے. جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان بنائی ہے اس کی حرمت کا اعلان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروایا گیا، حضور سے کروایا گیا. لہذا اس حدود حرم کا بھی احترام کرو. فلا یوزد فیہا شجرۃ، تمہیں حدود حرم میں درخت کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، ٹہنیاں توڑنے کی اجازت نہیں ہے. ولا ينفر فیہا صید، یہاں شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، شکار کو اڑانے کی بھی اجازت نہیں ہے. ولا یلتقط بلقطۃ الا لمنشد، کسی کی گری پڑی چیز بھی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. اگر اس کا مالک ڈھونڈ کر پہنچا سکو تو اٹھاؤ، ورنہ پڑی رہے. جس کی چیز گری پڑی ہے آئے گا خود اٹھا کے لے جائے گا. حرم اس کا احترام کرو. یہ مقدس دربار ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا. من دخلہ کان آمنا، جو حرم میں داخل ہو گیا اسے امن مل گیا. یہاں چڑیاں محفوظ ہیں، یہاں کبوتر محفوظ ہیں، یہاں پرندے محفوظ ہیں، یہاں ہرن محفوظ ہیں، یہاں نیل گاؤ محفوظ ہیں، یہاں شکار کے جانور محفوظ ہیں. لا تقتلوا الصید وانتم حرم، حالت احرام میں بھی شکار مت قتل کرو، شکار مت مارو. حدود حرم میں بھی شکار کی اجازت نہیں. گناہ نہیں کرنا. اور دیکھو گناہ کر رہے ہو مکے مدینے میں، کتنے بدبخت خبیث الفطرت لوگ ہیں. کچھ لوگوں کی فطرت اتنی گندی ہو جاتی ہے کہ انہیں حرم غیر حرم کا فرق نہیں محسوس ہوتا. اس لیے سورہ حج اللہ نے اتاری، اور سورہ حج میں حج کے جہاں احکام اتارے وہاں پر میرے رب نے اعلان کیا
وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کے شاعر کی تعظیم کرو، احترام کرو، مسجد حرام کا احترام، حدود حرم کا احترام، صفا مروہ کا احترام، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے، بیت اللہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے، مسجد حرام بھی شعائر اللہ میں سے ہے، حدود حرم بھی شعائر اللہ میں سے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، شاعر اللہ کے تقدس کو پامال نہ کرو، ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام، اور تو اور حج کی قربانی کا بھی تقدس ہے، اس کو بھی پامال نہ کرو، ولا الہدی ولا القلائد، اور حج کی قربانی کا وہ جانور جس کے گلے کے اندر ہار پڑا ہوا ہے، خاص قسم کا ہار، جو اللہ کے نبی نے اپنے اونٹ کے گلے میں 2 جوتے ڈال کر اس کا ہار بنایا تھا، فرمایا قربان گاہ اگر حرم ہے، قربان گاہ اگر مکہ ہے، اور کوئی وہاں حج پر اور کوئی وہاں قربان کرنے کے لیے جانور لے کے جا رہا ہے، اس جانور کے بھئی تقدس ہے، اس کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ، اس کا بھی احترام ہے۔ ولا آمین البیت الحرام، جو مسجد حرام کی نیت سے جا رہا ہے، یعنی حاجی ہے یا عمرہ کرنے والا ہے، اس کا بھی احترام ہے۔ اللہ نے فرمایا حاجی کا بھی احترام ہے۔ اور حرم، اللہ اکبر، حرم تو پھر حرم ہے۔ من یرد فیہ بالحاد نذقہ، میرا رب کہتا ہے جو میرے اس حرم میں الحاد کرے گا، بے دینی پھیلائے گا، گناہ کرے گا، ہم اس کو چکھا دیں گے عذاب کا مزہ، اعاذنا اللہ، ہم اس کو عذاب کا مزہ چکھا دیں گے۔ حاجیو، حج پہ جا رہے ہو، عمرہ کرنے والوں، عمرہ کرنے جاتے ہو، ذرا ہوشیار رہا کرو وہاں، اس لیے کہتے ہیں دعا مانگو اللہ آداب والی حاضری نصیب فرمائے، بے ادب حاضری نہ ہو، آدمی مارا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابغض الناس الی اللہ ثلاث، 3 آدمی اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض ہیں، برے ہیں، گندے ہیں، میرا رب ان 3 آدمیوں سے نفرت کرتا ہے۔ بتا دوں، 3 آدمیوں سے اللہ کو سخت نفرت، مبغوض ہیں، یہ گندے ہیں، اللہ کی نظر میں بہت گندے ہیں، اللہ کو ان پہ بڑا غصہ ہے، اللہ ان سے بڑے ناراض ہیں۔ 3 آدمیوں سے، ملحد فی الحرم، نمبر 1 حدود حرم میں الحاد کرنے والا، حدود حرم میں بے دینی کا کام کرنے والا، حدود حرم میں بے حیائی کرنے والا، حدود حرم میں چوری کرنے والا، حدود حرم میں گناہ کا ارتکاب کرنے والا، کبیرہ گناہ میں پڑنے والا، جان بوجھ کر وہاں چوریاں کرتے ہیں، دکانوں سے سامان اٹھا لیتے ہیں، شرم نہیں آتی، 12 لاکھ حج کا بھر کر چوریاں کرنے جا رہے ہو، جاتے ہوئے نشہ لے گئے۔ اور ظلم کی بات یہ ہے کئی حاجی سگریٹیں لے جاتے ہیں، وہاں بیچتے ہیں، یہاں سستی ہے وہاں مہنگی ہے، سگریٹ بیچتے۔ اللہ کے گھر میں لوگوں کو سگریٹ پلاؤ گے، شرم نہیں آئے گی؟ گندے دھوئیں، بدبو منہ سے آئے، حضور نے فرمایا جس منہ سے بدبو آتی ہے فرشتے اس کے قریب نہیں آتے۔ تم لہسن اور کچا پیاز کھا کر مسجد میں نہ آؤ، ان الملائکۃ تتعذی مما یتعذی منہ الانسان، جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے، ان بدبوؤں سے تکلیف ہوتی ہے۔
الحاد فی الحرم نہیں کرنا، یہ اللہ کو بہت مبغوض ہے شخص. ڈر لگتا ہے بھائی، اس لیے بعض ہمارے بزرگ کبھی کبھی حرم جاتے تھے، ڈرتے تھے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. بابا مکہ اللہ کا حرم ہے، اللہ کا دربار ہے، اور مدینہ نبی پاک کا دربار ہے. کہو سبحان اللہ. آیا آیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی مدینہ منورہ میں کبھی قضاء حاجت نہیں کی، مدینہ سے کئی میل باہر تشریف لے جاتے تھے. ذوق کی بات ہے یہ، شریعت کی بات، فتوے کی بات نہیں ہے، یہ ذوق کی بات ہے، ادب کی بات ہے، احترام کی بات ہے. باہر تشریف لے جاتے تھے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اس لیے شروع سے ہی اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ. آج ماں باپ کا ادب نہیں ہے، استاد کا ادب نہیں ہے، پیر و مرشد کا ادب نہیں ہے، آج مساجد کا ادب نہیں ہے، حدیث کا ادب نہیں ہے، قرآن کا ادب نہیں رہا، حج کا ادب نہیں رہا، حدود حرم کا ادب نہیں رہا، اور تو اور روضہ اطہر کا ادب نہیں رہا. طواف کر رہا ہے اور سیلفیاں بنا رہا، ویڈیو کال پہ دکھا رہا ہے بیوی کو، بچوں کو. کسی جج کے سامنے بھی ویڈیو کال کے اوپر بات کی ہے کہ ادھر جج کے سامنے پیش ہو اور ادھر بیوی کے ساتھ ویڈیو کال کر رہا ہو. اور عمرے کا طواف ہے، حج کا طواف ہے، روضہ اطہر پہ کھڑے ہو کر ویڈیو چلائی ہوئی ہے، سیلفیاں بن رہی ہیں، بے ادبی ہے سخت. ڈرو اللہ سے. اللہ نے وہاں ادب سکھایا، ادب کی بات کی. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. سب سے پہلے حج کے احکام میں سب سے پہلے تعظیم ہے، تعظیم بیت اللہ، تعظیم حرم، تعظیم حرم مکہ، تعظیم حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. تعظیم کرو بھائی، احترام کرو. حضور نے کیسے حج کیا میں بتاؤں گا، حضور کا پورا حج عرض کروں گا انشاءاللہ. ابھی تو میں بتا رہا ہوں کہ حج کا مقصد کیا ہے، فلسفہ کیا ہے. حج پوری زندگی کی اصلاح اور تربیت کا ایک نصاب ہے. فلا رفث، رفث چھوڑ کے آنا ہے، اللہ سے معافی مانگ کے آنی ہے پچھلے رفث پر. ولا فسوق، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. 3 آدمی اللہ کو بہت ناپسند ہے. نمبر 1 ملحد فی الحرم، حرم میں گناہ کرنے والا، بے دینی پھیلانے والا، قرآن کا غلط مطلب بتانے والا، غلط مسئلے بتانے والا، حضور پر جھوٹ بولنے والا، غلط حدیثیں پھیلانے والا، غلط عقائد کی وہاں نشر و اشاعت کرنے والا، غلط مسئلے بتا کر لوگوں کو گمراہ کرنے والا. اس کے مفہوم میں سب شامل ہے، الحاد کے مفہوم میں یہ سب شامل ہے. ملحد فی الحرم ومبتغ فی الاسلام سنت الجاہلیہ. حدیث پوری کر لو. اسلام میں کفر، جاہلیت کے طریقے ڈھونڈنے والا، رواج دینے والا. اور ہندوؤں، ہمارے قریب ہندو رہتے ہیں، پہلے یہاں ہندو رہ گئے، مسلمان ہیں، اسلامی معاشرہ ہے، لیکن ہندوانہ رسموں کو رواج دے رہے ہیں. ناراض نہ ہونا. اب شادی پر لڑکوں کو مہندیاں لگتی ہیں، لڑکوں کو مہندیاں، مردوں کو مہندیاں، سیجیں بنائی جا رہی ہیں، تقریبیں سجائی جا رہی ہیں، کارڈ چھاپے جا رہے ہیں. دلہن کا اوبٹن ہے، مہندی ہے، پھر لڑکے کی مہندی ہے. یہ مہندیاں مردوں کو اسلام نہیں ہے، ہندوانہ رسم ہے. یہ کتنی ہندوانہ رسمیں تم نے شادیوں میں ڈال دی ہیں. جہیز دکھائی ہو رہی ہے، سود پہ پیسے لے کے جہیز بنایا، پھر باقاعدہ اس کو دکھایا جا رہا.
ایک صاحب نے بڑی محبت سے مجھے شادی میں دعوت دی. ویسے میں مصروف آدمی ہوں, شادیوں میں بہت کم جاتا ہوں, وقت نہیں ملتا, کیا کروں, معافی چاہتا ہوں. بڑی محبت سے لے گئے ملتان ایک جگہ پر, ہاتھ میں ہاتھ ڈالا, آگے گئے جناب, ایک گراؤنڈ تھا تو وہاں پر ماشاءاللہ کناتیں لگی ہوئی ہیں, لوگ کھڑے ہیں, ان کو ہٹا دیا. حضرت یہ بچی کا جہیز ہے. میں نے کہا لا حول ولا قوت الا, اتنے سوٹ کپڑوں کے ہیں, یہ گاڑی ہے, یہ موٹر سائیکل ہے, یہ فریج کھڑا ہوا ہے, یہ فلاں مشینری ہے, یہ فلاں مشینری ہے. اعلان ہو رہا ہے تو نے دینا اپنی بیٹی کو ہے, دنیا کو دکھاتا ہے. جاہلانہ رسمیں کرتے ہو, موت پہ جاہلانہ رسمیں, خوشی پہ جاہلانہ رسمیں, شادیوں پہ جاہلانہ رسمیں, خوشیوں میں غمیوں میں یہ جاہلانہ رسمیں اللہ کو پسند نہیں ہیں. مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ, ایسا شخص اللہ کو سخت مبغوض ہے, اللہ کو اس بندے سے نفرت ہے, اللہ ناراض ہوتے. حضور کا طریقہ اختیار کرو, جاہلیت کی رسمیں نہ کرو. آج پھر جاہلیت لوٹ آئی. حافظ بھی ہیں, قاری بھی ہے, داڑیاں بھی ہیں, حاجی بھی ہیں, خوشی غمی رسموں سے بھری پڑی ہے. دین پہ چلنا مشکل ہو گیا. کرو نا سنت کے مطابق شادی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں نہیں کی, حضور کے ہاں فوتیدگیاں نہیں ہوئی. ہمارے بزرگوں نے ان رسموں کے خلاف جہاد کیا تھا, ماریں کھائیں. توحید کی بات کرنا اور سنت کی بات کرنا آسان نہیں ہے, پتھر پڑتے. انہوں نے پتھر کھائے. مولانا قائم الدین عباسی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پکی پل تشریف لائے, انہوں نے بیان کیا اللہ کی توحید پر اور ان رسموں کے خلاف. لوگوں نے ڈنڈے برسا, زخمی ہو گئے. میں عینی شاہد ہوں, نواں شہر میں ہمارے مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ تعالی علیہ اور ہمارے والد گرامی تقریر فرما رہے تھے, مسجد کے اندر ساتھ والے گھر سے پتھر برسنا شروع ہو گئے. بابو رسم نہیں, رواج نہیں, نبی کا طریقہ, حضور کی سنت اپناؤ اور نیت کرو کہ آج سے ہم جاہلانہ رسموں کا حصہ نہیں بنیں گے. شادیاں کرو سنت کے مطابق, برکت ہوگی, دل جڑیں گے. ورنہ 10-10 کروڑ شادی پہ لگتے ہیں لیکن دل جڑتے نہیں ہیں. دونوں طرف کے بزرگ ناکام ہو جاتے ہیں. نہ دولہا بسانے کے لیے تیار ہے, نہ دلہن بسنے کے لیے تیار ہے. یہ نحوست پڑی ہے ان گناہوں کی جو تم نے شادی میں کیے تھے. رب کو ناراض کیا, تم نے ناچ کیے, تم نے ڈانس کیے, تم نے اسراف کیا, تمہارے پڑوس میں لوگ بھوکے پڑے رہے, تم نے شادیوں پہ 10-10 کروڑ اڑا دیے, تم نے کسی غریب کو ولیمے میں نہیں بلایا, شادی میں نہیں بلایا, اس کو کھانا نہیں کھلایا, تم نے کبھی کسی غریب کا خیال نہیں رکھا. تو اب اللہ کی طرف سے بھگت و نحوست. عدالتوں میں مقدمے بھرے پڑے, عبرت حاصل نہیں کرتے لوگ. جاؤ نا کچہری میں, آدھے سے زیادہ کیس میاں بیوی کے جھگڑوں کے ہیں, آدھے سے زیادہ کیس. تیسرا ارشاد فرمایا وہ بندہ اللہ کو سخت ناپسند ہے جو کسی بے گناہ مسلمان کو قتل کے مقدمے میں پھنسا دے. وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرَئٍ مُسْلِمٍ بَرِيءٍ لِيُحْرِقَ دَمَهُ دَمُهُ. بے گناہ مسلمان کا خون بہانے کے لیے, اس کو پھانسی لٹکوانے کے لیے اس کے اوپر قتل کا مقدمہ دائر کر دے. اصلاحی نصاب حج ولا فسوق,
کنٹرول کرو، سیکھ کے آؤ، رفس زندگی میں نہ آئے، فسق و فجور نہ آئے، ولا جدال فی الحج، حج میں لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہے، صبر سیکھ کے آؤ، زندگی میں برداشت پیدا کرو، حلم پیدا کرو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، بات بات پہ جھگڑا کرنا اور بات بات پہ غصہ کرنا اور غصے کا اظہار کرنا اور لڑائیاں کرنا اور دوسرے کو گرانا اور ڈھانا، یہ ہرگز نہ کرو، اور حج میں بالکل نہ کرو۔ جب وہاں سے سیکھ جاؤ گے تو جب واپس آنا تو ساری زندگی جھگڑالو بن کے نہ رہنا، امن پسند بن کے رہنا، قتل و غارت گری نہ کرنا، لوگوں کو مارنا پیٹنا نہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّى فِي الْأَرْضِ، جب واپس آتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ لِيُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ، یہ زمین میں فساد کرتا ہے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، لوگوں کے کھیتوں کو آگ لگاتا ہے، جانوروں کو بھی مار دیتا ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ یہ حج کا پیغام ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو حج فرض کیا ہے، زندگی میں ایک بار، یہ زندگی کا نصاب ہے، نصاب عمری ہے، نماز نصاب یومی ہے، اور جمعہ نصاب اسبوعی ہے، اور اللہ نے حج دیا ہے یہ، اور روزہ یہ نصاب سنوی ہے، اللہ نے حج دیا ہے یہ نصاب عمری ہے، پوری زندگی کا نصاب ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ کتب علیکم الحج، لوگو اللہ نے تم پہ حج فرض کر دیا ہے، حج کرو حج۔ فقال اقرا، فقام اقرا بن حابس، اقرا بن حابس کھڑے ہوئے، کہنے لگے العامنا ھذا ام للابد، صرف اسی سال حج فرض ہے یا ہر سال فرض ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ایسے سوال نہ کیا کرو، اگر میں کہہ دیتا ہر سال کے لیے حج فرض ہے تو تم مشکل میں پڑ جاتے، زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، اور حج اگر نہیں کیا موت آ گئی خاتمہ خراب ہے۔ حج فرض تھا اور موت آ گئی، فرض کس پر ہے؟ قرآن نے بتا دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کو استطاعت سبیل ہے اس پہ حج فرض ہے۔ استطاعت سبیل کیا ہے؟ آنے جانے کا خرچ، وہاں کا خرچ، پیچھے سے بیوی بچوں کا خرچ، صحت ٹھیک ہو، ہاتھ پاؤں ٹھیک ہو، آنکھیں ٹھیک ہو، دشمن کا کوئی خوف نہ ہو، عورت ہے تو اس کے ساتھ کوئی محرم ہو، محرم کا ہونا عورت کے لیے ضروری ہے، حج فرض۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج فرمایا۔ ہجرت کے بعد حضور نے ایک ہی حج فرمایا، وہی آپ کا پہلا حج تھا، وہی آپ کا آخری حج تھا۔ ہجرت سے پہلے بعض اہل علم نے فرمایا آپ نے 3 حج فرمائے ہجرت سے پہلے، بعض نے فرمایا ہر سال آپ حج فرماتے تھے ہجرت سے پہلے، لیکن اس وقت حج فرض نہیں تھا۔ حج فرض ہوا سن 9 ہجری میں، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، 8 ہجری تک مکہ مکرمہ پہ کافروں کی حکومت ہے، مشرکین کی حکومت ہے، اور 8 ہجری رمضان المبارک میں اللہ کے نبی فاتح بن کے آئے، مکہ فتح فرمایا ہے، سن 9 ہجری میں حج آیا ہے۔ 8 ہجری کا حج آپ نے نہیں فرمایا، صحابہ نے بھی نہیں کیا۔ 9 ہجری آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاجیوں کا امیر بنا کر بھیجا، خود نہیں تشریف لے گئے،
چونکہ اس سال ابھی کافر بھی آئے تھے حج پر، 9 ہجری میں کافروں کے آنے پر پابندی لگ گئی، لوگ ننگے طواف کرتے تھے بیت اللہ کا، یہ جاہلیت تھی، یہ اوریانی بابا جاہلیت ہے، ننگا پن۔ آج باریک باریک لباس آ گئے لڑکیوں کے، جسم چلک رہا ہے، حیا ختم ہو گیا، غیرت ختم ہو گئی ہے مردوں میں، عورتوں میں حیا ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ باریک لباس پہننے والی، صنفان من امتی لیس لہما نصیب فی الاسلام، میری امت کے 2 طبقے ایسے ہیں ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ ان میں ایک قسم ان عورتوں کی ہے جو باریک کپڑے پہنتی ہیں، بال اس انداز کے ساتھ بناتی ہیں کہ اکٹھے ہو جائے، اور پھر مائلات ممیلات، مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، بلاتی ہیں، خود مردوں کے پاس جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جب ہماری شادیاں آتی ہیں تو ہماری عورتیں مسلمان ہی نہیں رہی۔ کنٹرول کرو، قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی جہنم سے بچو، اپنی بیویوں اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یہ ہر گھرانے کے سربراہ کا فریضہ ہے، ان کے ذمے ہے۔ بات دور نکلتی جا رہی ہے۔ سن 10 ہجری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا، ہر طرف اعلان ہو گئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ تیاریاں شروع ہو گئی، جو جا سکتا تھا، جس کو کوئی عذر نہیں تھا، وہ دیوانوں پروانوں مستانوں کی طرح تڑپ کر مدینے آ گیا کہ حضور کے ساتھ حج کرنا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ کو پابندی لگی ہوئی ہے، اونچی آواز سے کہو، چست ہو کے بیٹھو۔ میں حضور کا حج آج سے شروع کر رہا ہوں، اگلا جمعہ بھی یہ مضمون چلے گا، جب تک ختم نہیں ہوگا یہی مضمون چلے گا کہ میرے پیارے نبی نے حج کیسے فرمایا، کب چلے، کیسے چلے، کہاں رکے تو کیا کیا۔ اللہ جزا دے محدثین کو، انہوں نے اللہ کے نبی کے حج کو بھی اپنی کتابوں میں حدیثوں میں محفوظ کر دیا۔ یوں لگتا ہے کہ تم سکرین میں دیکھتے چلے جاؤ اور میرے نبی کو اللہ نے کیسے حج کروایا ہے، اس طرح کتابوں کے اندر احادیث میں حضور کے حج کو صحابہ نے بیان کر دیا۔ اعلان ہو گیا ہے حضور حج پہ تشریف لے جا رہے ہیں، ہر طرف سے لوگ کشاں مدینے آنے لگ گئے، بھر گیا مدینہ۔ غزوہ تبوک 1 لاکھ کا مجمع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جو حجۃ الوداع سے پہلے ہے، آخری غزوہ ہے۔ اسلام کا پہلا غزوہ بدر ہے، آخری تبوک ہے، میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ سورہ انفال میں پہلا غزوہ بدر، اس کے بعد جو دوسری صورت ہے وہ سورہ توبہ، سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کا بیان ہے۔ قرآن نے بڑے عجیب اسلوب سے پہلا غزوہ آخری غزوہ ان کو اکٹھے ذکر کیا۔ بعد روایات میں آتا ہے 1,14,000 کا مجمع حضور کے ساتھ جمع ہو گیا، بعد روایات میں آتا ہے 1,24,000 کا مجمع حضور کے ساتھ جمع ہو گیا، اور بعد روایات میں آتا ہے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ 1,30,000 کا مجمع تھا، اور میرے نبی 1,30,000 کے مجمع کے ساتھ مدینہ منورہ سے حج کے لیے مکہ مکرمہ نکلے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔
اللہ اکبر. میرے نبی نے سب سے پہلے نکلنے سے پہلے حج کے احکام کی تعلیم دی، حج کے احکام سکھائے، خطبہ ارشاد فرمایا. حضرت جابر فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حج سے پہلے حج کے احکام بیان کرنا حضور کی سنت ہے. اب چونکہ آج سے فلائٹیں شروع ہو رہی ہیں حج کی، تو میرے دل میں بھی آیا میں بھی حج کا خطبہ دوں، حج کا بیان کروں اتباع سنت میں. خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ہمیں خطبہ دیا. فقال، پھر فرمایا، اللہ اکبر، محل اہل المدینہ من ذی الحلیفہ. حضور علیہ السلام نے 5 میقات بیان کیے مختلف علاقے کے لوگوں کے لیے، جہاں سے حج کا احرام باندھنا ضروری ہے. ان کو بغیر احرام کے کراس کرنا مکہ جانے والوں کے لیے، بالخصوص حج یا عمرے پہ جانے والوں کے لیے ناجائز ہے، گناہ ہے. اور اگر کوئی بغیر احرام کے ان میقاتوں کو کراس کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے اور مکے پہنچ جاتا ہے، واپس نہیں آتا، تو ان پر ایک دم واجب ہوتا ہے. یعنی وہاں ایک قربانی جرمانے کی دینی پڑتی ہے. حج کے احکام میں اگر کوئی ایک واجب بھی چھوٹ جائے تو جرمانے کی قربانی ہے، وہاں قربانی دینی پڑتی ہے جرمانے کی، جو وہیں حدود حرم میں ذبح کی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں جنایت، اس کو جنایت دینی پڑتی. تو فرمایا ازل سے اللہ نے یہ 5 میقات مقرر کیے ہیں، کوئی چھٹا نہیں، کوئی ساتواں نہیں. جو ان کی طرف سے آئے گا زمین کے آخری کونے تک، جب ان کی سیدھ میں آئے گا تو اس کو احرام کے ساتھ آگے جانا پڑے گا. تو حضور نے فرمایا محل اہل المدینہ ذو الحلیفہ، اہل مدینہ کا میقات، احرام باندھنے کی جگہ، تلبیہ پڑھنے کی جگہ، محلو حل یحل احلالا، احرام تلبیے کو اونچی آواز سے پڑھنا، ان کے تلبیے کا سٹارٹ یعنی ان کے احرام کا آغاز ذوالحلیفہ ہے. ومحل اہل الشام من الجحفہ، اہل شام کا میقات جوفہ ہے. ومحل اہل الیمن من یلملم، اہل یمن کا میقات یلملم ہے. ومحل اہل نجد من قرن، نجد اور ریاض کی طرف سے آنے والے لوگوں کا میقات وہ قرن ہے، قرن المنازل. ومحل اہل المشرق من ذات عرق، اور اہل مشرق کا میقات ذات العرق ہے. ثم اقبل بوجهه للافق، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، اللہم اقبل بقلوبہم، اللہ ان کے دل ایمان کی طرف لگا دے. حضور نے یہ دعا فرمائی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا حاکم مقرر کیا، والی مقرر کیا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو، یا ایک روایت میں حضرت سبا ابن عرفہ رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب بنایا. اور پھر میرے نبی ایک روایت کے مطابق 24، ایک روایت کے مطابق 25 ذی القعدہ کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے. اور حضور وہاں سے چلے 6 کلومیٹر یا 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ذوالحلیفہ ہے. اس پوری وادی کا نام ہے وادی عقیق، اور جگہ کا نام ہے ذوالحلیفہ. اور آج کل وہاں مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد علی. یہاں ایک کنواں تھا، یہ جگہ اس کنویں کی طرف منسوب تھی، بیر علی. یہ ساری ایک ہی جگہ، آج بھی وہی میقات ہے. حضور یہاں تشریف لے آئے.
میرے نبی 25 ذی القعدہ کو نماز ظہر کے بعد نکلے، چونکہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اب تو مدینہ کا حصہ بن گیا ہے، وہ جگہ حصہ بن گئی ہے، مسجد بیر علی، مسجد علی، میقات جانتے ہو جنہوں نے حج عمرہ کیا ہے۔ حضور نے عصر کی نماز یہاں ادا فرمائی، رات کو یہیں قیام فرمایا، مغرب کی نماز بھی یہیں ادا فرمائی، عشاء کی نماز بھی یہیں ادا فرمائی۔ حضور اکیلے نہیں تھے، ساری ازواج مطہرات کو ساتھ لے گئے تھے۔ آج رات اللہ کے نبی ہر بیوی کے پاس الگ الگ تشریف لے گئے، یہ احرام کی سنت ہے، اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے، بیوی کے پاس آپ تشریف لے گئے، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح نماز فجر بھی یہاں ادا فرمائی، نماز ظہر بھی یہاں ادا فرمائی، اور پھر نماز ظہر کے بعد 2 رکعت نماز آپ نے ادا فرمائی احرام کی، بلکہ یہ ظہر کے بعد ادا فرمائی۔ ان 2 رکعتوں کے بارے میں اختلاف ہے، بعض نے فرمایا یہ ظہر کی 2 رکعتیں تھیں، بعض نے فرمایا نہیں یہ احرام کی 2 رکعتیں تھیں۔ 2 چادریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی، ایک تہبند کے طور پر اور ایک اوپر چادر لی، بالوں کو کنگھا دیا، بلکہ امی عائشہ نے آپ کے بالوں کو کنگھا دیا، بالوں پر خوشبو لگائی، آپ کی مانگ پر یہ خوشبو چمکتی تھی پورے سفر کے اندر، تلبید کی بالوں کی ایسی گوند لگائی جس کے ساتھ یہ بال بکھرے نہیں، کھلے نہیں۔ 2 رکعت پڑھ کر میرے نبی نے احرام کی حالت میں 2 رکعت پڑھی، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اور دعا فرما کر یوں فرمایا الہ العالمین میرا اللہم اجعل اللہم حجتا لا ریاء فیہا ولا سمعہ، اللہ یہ میرا ایسا حج ہے جس میں کوئی ریا نہ ہو، جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو۔ آج تو حاجی کہلوانے کے لیے ہم حج کرتے، 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ حضور علیہ السلام نے کیوں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی اللیلۃ آت من ربی فقال صل فی ھذا الوادی المبارک وقل عمرۃ فی حجۃ۔ میرے پاس رات کو جبریل آئے تھے، انہوں نے فرمایا یہ جو ذوالحلیفہ میں وادی عقیق ہے یہ مبارک وادی ہے، یہاں آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور احرام پہنیں، اور جو حج کریں وہ حج قران کریں۔ وَقُلْ حَجَّةً فِي عُمْرَةٍ، میں نیت کرتا ہوں ایسے حج کی جس میں عمرہ بھی ہوگا، ایسا حج جس میں حج اور عمرہ ایک احرام میں ادا کیے جائیں، ایسے حج کو حج قران کہتے ہیں۔ اور 14 سے زیادہ احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی نے حج قران فرمایا تھا۔ اور ویسے حج کی 3 قسمیں، حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ علماء نے لکھا سب سے افضل حج حج قران ہے، اس لیے کہ حضور نے یہی حج قران کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا عمرۃ فی حجۃ، پھر اس میں مشقت بھی زیادہ ہے، جب تک حج آپ نہیں کریں گے آپ کا احرام باقی رہے گا، آپ احرام سے باہر نہیں آ سکتے، احرام کی پابندیاں بھی برقرار ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ احرام پہنا، حج اور عمرہ دونوں کا قران، اور تلبیہ پڑھا لبیک اللہم لبیک۔ آپ بھی پڑھ لیں، کیا پتہ اللہ اس پڑھے کی برکت سے اگلے سال اللہ آپ کو بھی حج پہ لے جائے، اللہ قادر ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ حج کرو گے تو ایسے مر مر کے بولو گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور سے پوچھا ای الحج افضل، کون سا حج افضل ہے؟ آپ نے فرمایا الحج العج والسج،
افضل حج یہ ہے جس میں اونچی آواز کے ساتھ تلبیہ پڑھا جائے، شور کیا جائے، اور افضل حج وہ ہے جس میں قربانی کا خون بہایا جائے۔ اس لیے حاجی جب حج پہ جاتے ہیں تو اس طرح تلبیہ نہیں پڑھتے جیسے تم پڑھ رہے ہو، جیسے ذکر کر رہے ہو۔ اے تلبیہ ہے، اس میں رفع صوت محبوب ہے، اس میں جتنی اونچی آواز کے ساتھ یہ پڑھو اللہ کو پسند ہے، اس لیے اونچی آواز سے پڑھو، لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حضور پھر اونٹ پہ بیٹھے، پھر یہی پڑھا اونٹ پہ بیٹھ کر، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 5 نمازیں یہاں ادا کرنے کے بعد آپ کا سفر اب مکہ مکرمہ کی طرف شروع ہو گیا۔ راستے میں کہاں کہاں رکے، کیا کیا، انشاءاللہ یہ اگلے جمعے بالآخر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذی الحج کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، 4 ذی الحج کو۔ باقی تفصیل انشاءاللہ آئندہ